الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فرض کریں کہ ایک چوراہا ہے یا کوئی راہگزر ہے یا کوئی سا بھی راستہ ہے۔ اب مثال کے طور پر وہاں پر دو فرد کھڑے ہیں اور علاقے کے اعتبار سے بہت اچھے طریقے سے بہت بخوبی پورے علاقے کو جانتے ہیں، واقف ہیں، متعارف ہیں، ہر ایک گلی کوچے سے واقف ہیں، اور جہاں پر کھڑے ہیں یہ بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، کون سا راستہ کہاں کی طرف جاتا ہے اور کون سا راستہ کہاں سے آ رہا ہے۔ مزید یہ فرض کریں کہ ایک شخص ان کی طرف آتا ہے جو علاقے کے اعتبار سے پورا اجنبی ہے، اسٹرینجر ہے، بالکل کچھ بھی نہیں جانتا، ان کی طرف بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ جاتا ہے اور بہت ہی امیدوں سے ان سے پوچھتا ہے کہ مجھے مثال کے طور پر لال چوک کا راستہ بتا دیں۔ اب ان میں سے ایک شخص اٹھتا ہے، پہلی صورت تو یہ بنتی ہے کہ اس میں سے ایک شخص اٹھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مثال کے طور پر لال چوک کا راستہ یہ ہے، جو کہ غلط راستہ ہوتا ہے اور صحیح راستہ نہیں ہوتا ہے، یعنی یتھ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ وَنان کہ صحیح وَتھ ہاونہٕ کہِ بجائے چھُس وَتھ راونٕچ کوٗشِش کران۔ اس میں پہلی صورت یہ بنتی ہے کہ وہ جو دوسرا شخص یہ سارا ماجرا اور تماشا دیکھ رہا تھا، یہ ہیپننگ دیکھ رہا تھا، اس نے اپنی ضمیر کی آواز کو سنتے ہوئے، بیسک ہیومن انسٹنکٹس کو ادا کرتے ہوئے وہ کھڑا ہوا، ریٹیلیٹ کیا، اور اس کے نتیجے میں اس نے اس شخص سے کہا کہ بھائی یہ جو تمہارا شخص یہ جو راستہ دکھا رہا ہے یہ راہزن ہے، راہبر نہیں ہے، اور تمہاری غلط رہبری کرتا ہے، باوجود یہ کہ اس کے ساتھ تعلقات تھے یا نہ تھے، دیٹ از سیکنڈری، اس کا ایگزیکٹ ہیپننگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری صورت اسی سچویشن کی یہ بنتی ہے کہ یہ جو دوسرا شخص یہ سارا تماشا اور ماجرا دیکھ رہا تھا، اس نے سکوت اختیار کیا، اس نے چپ کیا، اور اس نے میوٹ اسپیکٹیٹر یعنی خاموش تماشائی بننا پریفر کیا۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ شخص معاشرے کا، سوسائٹی کا، یا اس پرٹیکولرلی اس شخص کا جس کا راستہ بھٹکایا جا رہا ہے دشمن ہے، مجرم ہے، اور اگر ہے تو کس درجے کا ہے؟ ایگزیکٹلی اسی درجے کا ہے راستہ بھٹکانے والے کا، یا اس سے کم ہے؟ تیسری صورت اس سچویشن کی یہ بنتی ہے کہ جو دوسرا شخص وہاں پر بیٹھا ہوا ہے وہ لوگوں کو صحیح رہبری کرنے کے بجائے اور لوگوں کو آگاہ کرنے کے بجائے کہ بھائی یہ جو راستہ آپ کو بتا رہا ہے یہ غلط بتا رہا ہے، اس کے بجائے ان کو یہ کرتا ہے کہ لوگوں کو بلا کر، آوازیں دے کر، اور ان کا ذہن بنا کر، اور ان کو ان کی ذہن سازی کرتے ہوئے شخص کی طرف بلاتا ہے تاکہ وہ مزید لوگ راستہ بھٹکیں۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، مجرم تو یہ ہے ہی، دشمن تو یہ ہے ہی، اور عام سوسائٹی میں بھی یہ دشمن تصور کیا جائے گا، اور بجائے یہ کہ پھر وہ ایسا شخص کوئی اسلامی سوسائٹی میں ہو، لیکن ایگزیکٹ سوال یہ ہے کہ کیا یہ شخص اس شخص سے زیادہ بڑا دشمن اور مجرم ہے جو شخص لوگوں کا راستہ بھٹکاتا ہے اور ان کو غلط راستہ دکھاتا ہے؟ کیا یہ اس سے بڑا دشمن ہے یا اس سے اسی کے درجے کا ہے؟ گفتگو کے اس موڑ پر اپنی ایک رائے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک دور ہوا کرتا تھا جس دور میں انٹرنیٹ نہیں تھا، اسی طرح سے سوشل نیٹ ورکنگ پلیٹ فارمز نہیں تھے۔ اس دور میں لوگوں کو بھٹکانا ایسا ہوتا تھا کہ ان کا ذہن بنایا جاتا تھا واعظ کے ذریعے سے، یا کسی تبلیغ کے ذریعے سے، یا کسی تالیف یا تصنیف کے ذریعے سے ان کو کوئی تصنیف پکڑائی جاتی تھی، لیکن وہ ایسا دور تھا کہ جس کی سپیڈ اور انٹینسٹی بہت کم تھی، یعنی اس کے پاس جانا پڑتا تھا، اور ایکسیس تو بہت کم لوگوں کے پاس تھا اس چیز کے حوالے سے۔ آج کل کا دور جب ایزی ایکسیس ہے ٹورڈز انٹرنیٹ یا ٹورڈز سوشل نیٹ ورکنگ پلیٹ فارمز، تو آج کل کے دور میں ایسا کرنا بہت ہی آسان ہے، اور مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ اس دور کا رہبر ہے اس کے ثواب بھی بہت زیادہ ہوں گے، اور اس دور کے راہزن سو فار ایز سوشل نیٹ ورکنگ پلیٹ فارمز اینڈ انٹرنیٹ از کنسرنڈ، اس کے گناہ بھی اور گناہ جاریہ جسے کہیں وہ بھی بہت زیادہ ہوں گے، سپیڈ کے اعتبار سے بھی اور انٹینسٹی کے اعتبار سے بھی۔ گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح رہبری سے نوازے اور خود بھی لوگوں کی صحیح رہبری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔